میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ درود پاک کے فضائل پر مشتمل 3 احادیث طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے، درود پاک پڑھنے کی وجہ سے تمہارے اعمال پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے، عمل پاک صاف ستھرا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ دوسری حدیث میں ذکر فرمایا گیا، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تم مجھ پر درود پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اور تیسری حدیث میں ذکر فرمایا گیا، صلو علی صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ بعض اوقات بندہ تنگی کا رونا رو رہا ہوتا ہے، تکلیف کا رونا رو رہا ہوتا ہے، بے روزگاری کا، گھریلو ناچاکی کا، قرض داری کا اور مختلف طرح کی پریشانیوں کا رونا رویا جا رہا ہوتا ہے۔ جب درود پاک پڑھا جائے گا، اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوگی، رب کی رحمت شامل حال ہو گئی تو نہ کوئی دکھ رہے گا، نہ کوئی تکلیف رہے گی۔ یہ تینوں احادیث مبارکہ آپ نے سنی، درود پاک کی برکت سے نیکیوں میں برکت ہوتی ہے، درود پاک کی برکت سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کسی نے کہا نہ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا، ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارہ اپنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک واقعہ سرنامہ بیان کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جیلان میں ایک نیک بخت خاتون رہا کرتی تھیں، جن کے شوہر نامدار وصال فرما چکے ہیں، دنیا سے پردہ کر گئے۔ اولاد میں اللہ تعالی جل جلالہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ایک بیٹا جو بچپن سے لڑکپن کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ امی جان، بغداد علم و عرفان کا مرکز ہے، بڑے بڑے اکابر علماء اور بڑی بڑی عظیم مذہبی شخصیات یہ بغداد میں تشریف فرما ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بغداد جاؤں، جا کر ان علماء سے استفادہ کروں
اور نور علم سے اپنا سینہ منور کروں، کیا مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں بغداد چلا جاؤں؟ والدہ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اجازت دینے کے ساتھ ساتھ امی جان نے 40 دینار یہ بھی ان کو دیے اور قمیص کے اندرونی حصے میں سی دیے۔ ایک قافلہ بغداد کی طرف روانہ دواں تھا، اس قافلے میں اپنے بیٹے کو شریک کیا اور بوقت رخصت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، میری ایک بات کو ساری زندگی یاد رکھنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ کہہ کرنا اپنے بچے کو شریک قافلہ کر دیا۔ یہ قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا بغداد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رستے میں ایک مقام اس طرح کا آیا کہ اس قافلے پر ڈاکوؤں کی جماعت نے حملہ کر دیا۔ لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ شروع ہوا، مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اسے چھیننے لگے، یہاں تک کہ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس آیا۔ اگر پوچھتا بیٹے تمہارے پاس کچھ ہے، یہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہاں میرے پاس رقم ہے۔ تلاشی لی گئی، کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس نے جا کر نا اپنے ایک دوسرے ساتھی کو بتایا کہ ایک بچہ ہے، میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ تلاشی لی، نکلا کچھ بھی نہیں ہے، آؤ تم آ کر چیک کرو۔ وہ آیا، اس نے آ کر جائزہ لیا، چیک کیا، اسے بھی کچھ نہیں ملا۔ اب وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر اپنی جماعت کے امیر کے پاس پہنچا، اسے جا کر بتایا کہ یہ بچہ ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے تلاشی لی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی تلاشی لی ہے، ہم دونوں تلاشی لے چکے ہیں، اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہمارے پوچھنے پر نہ اس نے جواب یہ دیا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کی جماعت کا امیر پوچھنے لگا کہ بیٹے تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو بتاؤ کدھر ہے۔ انہوں نے اپنا دامن کھولا، دامن کھولنے کے بعد قمیص کا اندرونی حصہ سامنے کیا، کہنے لگے یہ دیکھو قمیص کے اندرونی حصے میں 40 دینار سے لے ہوئے۔ جب چیک کیا گیا نا تو واقعی 40 دینار موجود تھے۔ اب ڈاکوؤں کی جماعت کا امیر کہنے لگا بیٹے ایک آدمی نے تلاشی لی، کچھ بھی نہیں نکلا، دوسرے نے تلاشی لی، کچھ بھی نہیں نکلا۔ اگر تم اپنی رقم بچانا چاہتے، اپنا پیسہ بچانا چاہتے، تم بچا سکتے تھے، لیکن تم نے بالکل سیدھی سیدھی بات کی کہ میرے پاس رقم ہے، اور جب ہمیں نہیں مل سکی، ہمارے پوچھنے پر وہ حصہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیا، یہ رقم موجود ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم جھوٹ بول کر اپنی رقم بچا سکتے تھے، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ وہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں قافلے میں روانہ ہوا تھا نا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی بیٹے زندگی میں جھوٹ نہ بول۔ جب اس نے یہ جواب سنا نا، اپنی ساری جماعت کو جمع کر لی، کہنے لگا دیکھو ننھی سی عمر ہے، کم عمری کا ماحول ہے، لیکن اس کیفیت میں مینا ماں سے کیا ہوا وعدہ یہ بچہ پورا کر رہا ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کاموں سے ہمارے رب نے ہمیں منع کیا نا، ہم وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ برائی کی راہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اچھائی کی راہ کی طرف قدم بڑھائیں گے، اور آئندہ زندگی میں کبھی کوئی نافرمانی والا کام نہیں کریں گے۔ جب یہ ارادہ کر لیا، سارے کے سارے ڈاکو کہنے لگے کہ سردار جب برائی کی راہ میں تم ہمارے سردار تھے تو اچھائی کی راہ میں بھی ہم تمہیں اپنا نگران مقرر کرتے ہیں۔ توبہ کی، جتنا مال لوٹا ہوا تھا نا وہ سارے کا سارا مال واپس کیا، اور یہ مال واپس کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے اللہ تعالی جل جلالہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج کا ارادہ دل میں لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچے کے سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کی جماعت کا امیر یہ عاشقان رسول کے قافلے کا نگران بن گئے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے کیسی کرم نوازی فرمائی۔ میرا حسن ظن ہے کہ آپ جتنے بھی عاشقان رسول یہاں تشریف فرمائے نا، اور جن جن کے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے، کسی کو شاید یہ نام بتانے کی حاجت پیش نہیں آئے گی کہ یہ بچہ کون ہے۔ سارے جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی۔
غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی آپ پر رحمتیں ہوں اور آپ کے صدقے ہم سب پر لطف و کرم کی بارش۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی کے سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قافلے والوں کو اپنے مال سے جو چھنا ہوا مال تھا وہ واپس لوٹا دیا، اور ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے سچ کی برکت سے ہدایت عطا فرما دی، وہ راہ راست پر آ گئے۔ اچھا، یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہمارے سامنے مزید آتی ہے نا، وہ ہے والدہ کی تربیت۔ جو گھر کی تربیت ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ والدہ کی تربیت، والد صاحب کی تربیت، گھر کا ماحول جس انداز کا ملتا ہے نا، بچہ اسی انداز کو اپناتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ گھر میں اگر نماز کا ماحول ہوگا بچہ نمازی بنے گا، گھر میں تلاوت قرآن کا ماحول ہوگا بچہ تلاوت کرنے والا بنے گا، گھر میں نعت خوانی کا ماحول ہوگا بچہ نعت خوانی کرنے والا بنے گا، گھر میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا سلسلہ ہوگا تو یہ بچہ بھی اس کی برکتیں لوٹتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہماری اولاد کے ہم پر حق ہیں، ان میں سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ والدین پر اولاد کے حقوق ہیں اور اولاد پر والدین کے حقوق ہیں۔ بعض اوقات ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہمارا بچہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں نا یہ اس کا الٹ کرتا ہے، ہم کسی اور چیز کی طرف بلاتے ہیں یہ کسی اور راہ کی طرف بڑھتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں، اس بچے کے جو حق مجھ پر تھے، کیا میں نے وہ حق ادا کیے؟ کیا میں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھا؟ حقوق کی لڑائی یہ عام طور پر لڑی جا رہی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے حق کی آواز تو بلند کر رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کا جو حق میرے ذمہ ہے کیا میں نے وہ ادا کیا؟ دو طرفہ معاملات ہوتے ہیں نا، والدین اولاد کے حقوق ادا کریں گے، اولاد والدین کے حقوق ادا کرے گی، والدین اولاد کے حقوق میں کوتاہی برتیں گے اور پھر اولاد اگر ان کے حق ادا نہیں کرے گی تو یہ احتجاج بجا لانے کی طرف بڑھیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا۔ والدین اولاد کے حق ادا کریں اور اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کریں۔ تو اولاد کے حقوق میں سے دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے اولاد کے حقوق جو ذکر فرمائے، ان میں جو پہلا حق ہے نا، میری اولاد کا جو مجھ پر حق ہے، پہلا حق یہ اولاد ہونے سے بھی پہلے کا ہے۔ اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی، اس سے بھی پہلے کا حق ہے اولاد کا، بلکہ بالکل واضح سی بات ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، میری اولاد کا ایک حق میرے ذمہ وہ ہے جو نکاح کرنے سے بھی پہلے کا، شادی کرنے سے بھی پہلے کا۔ وہ حق کیا ہے؟ میں جسے اپنے بچوں کی ماں بنانے کے لیے منتخب کر رہا ہوں نا، یہ دیکھنا، یہ جائزہ لینا کہ یہ کس طرح کی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں کسی اپنے بچوں کی ماں بنانے کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، چار وجوہات کی بنا پر لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسب نسب اور خاندان کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھی چیز ذکر فرمائی گئی دینداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب نکاح کا ذہن بنتا ہے، شادی کا ذہن بنتا ہے، تو پہلے والی تین چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، چوتھی چیز کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی۔ گھر کے بڑے بوڑھے بھی آپس میں مل جل کر بیٹھیں گے نا، بچہ جوان ہو گیا اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، تو آپس میں جو ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے نا، وہ موضوع یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، باقاعدہ سے سر جوڑ کر اس پر بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے۔ اس وقت جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں نا، اپنا بچہ تو کرتا کچھ بھی نہیں ہے، کماتا کچھ بھی نہیں ہے، کھاتا کماتا کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی اچھے ملک کی نیشنلٹی ہولڈر لڑکی سے رشتہ ہو جائے گا نا
تو اسی بہانے یہ بھی جہاز پہ چڑھ جائے گا. تو لڑکی پیسے والی ہونی چاہیے. کسی طرف سے آواز آتی ہے یار پیسہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن حسن و جمال بھی تو ہونا چاہیے نا، خوبصورتی بھی تو ہونی چاہیے نا. تو باقاعدہ سے خوبصورتی کی طرف توجہ جاتی ہے. مال دیکھا جا رہا ہے، حسن و جمال دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں آتا ہے حسب نسب خاندان. اونچے خاندان کی ہونی چاہیے. مال دیکھ لیا، جمال دیکھ لیا، خاندان دیکھ لیا، جو چوتھی چیز دیکھنے والی تھی نا اس کی طرف توجہ نہیں گئی. پیسہ دے کر لڑکی کو بیاہ کر لے آئے، حسن و جمال رنگ روپ دے کر لڑکی کو بیاہ کر لے آئے، حسب نسب اور خاندان دیکھا نکاح کا پیغام دے دیا. دین داری دیکھنے والی چیز تھی نا اس کی طرف توجہ نہیں گئی. اس کو بولنے کا ڈھنگ بھی ہے یا نہیں، اس کا عقیدہ بھی درست ہے یا نہیں، یہ نماز بھی پڑھتی ہے یا نہیں، اسے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں، کیا شریعت کی پاسداری کا ذہن بھی ہے یا نہیں، اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. جبکہ میرے آقا نے دینداری کا ذکر کیا نا تو یہ چار چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں فَظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، فرمایا دین والی سے نکاح کرنا کامیاب ہو جاؤ. سرکار نے دینداری کا تذکرہ فرمایا. اور ایک چیز کی طرف مزید اگر آپ کی توجہ دلاؤں، نکاح ہو گیا، مال دے کر نکاح کر لیا، حسب نسب خاندان دے کر نکاح کر لیا، حسن و جمال دے کر نکاح کر لیا، شادی ہو گئی. شادی کے کچھ وقت کے بعد نا بچے پیدا ہونا شروع ہوئے. اب ابا جی تو ہوں گے اپنے کام دھندے پر، محنت مزدوری پر، ہو سکتا ہے آؤٹ آف سٹی ہو سکتا ہے آؤٹ آف کنٹری ہو، یہ اپنے کام دھندے میں مصروف ہوتے ہیں. اسی شہر میں بھی اگر کام ہے نا تو صبح جائیں گے شام آئیں گے. جب گھر سے نکلے تھے بچے سو رہے تھے، گھر واپس آئے بچے سو رہے تھے. اب اس عورت کی طرف، اپنی بیوی کی طرف ایک امید وابستہ کی جا رہی ہوتی. وہ امید کیا ہے؟ یہ میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی. یہ امید باقاعدہ سے وابستہ کی جا رہی ہوتی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچے اور غور کرے، جب اس کو نکاح کا پیغام دیا تھا کیا اس وقت یہ دیکھا تھا کہ اس کی اپنی بھی تربیت ہے یا نہیں، اس کو خود بھی بولنے کی تمیز ہے یا نہیں. آج باقاعدہ سے اس کے ذمہ کیا جا رہا نا میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی. اس کی اپنی تربیت کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، یہ تمہارے بچوں کی خاک تربیت کرے گی. جب تک یہ اپنے والدین کے گھر میں رہی سارا وقت وہ گھر میں میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا. اب یہ آ کر اپنے بچوں کو اتفاق، پیار اور محبت کے ساتھ رہنا سکھائے گی. جس نے ساری زندگی کبھی نماز ادا نہ کی وہ آپ کے بچوں کو نمازی بنائے گی. جس کے اپنے عقیدے میں بگاڑ ہے وہ آپ کے بچوں کی اصلاح عقیدہ کا سامان کرے گی. یہ کیسی امید وابستہ کی جا رہی ہے. اکبر الہ آبادی نے ایک بات ذکر کی، کہتا ہے بے ادب ماں با ادب اولاد جن نہیں سکتی. بے ادب ماں با ادب اولاد جن نہیں سکتی، معدن فولاد معدن زر بن نہیں سکتی. سونے کے ذرات کی طلب ہے اور یہ سونے کے ذرات تلاش کرنے کے لیے لوہار کی بھٹی میں جا گھسا. سونے کے ذرات چاہیے تھے نا تو سنار کی طرف جانا چاہیے تھا، زرگر کی طرف جانا چاہیے تھا. لوہار کی بھٹی میں سونے کے ذرات نہیں ملا کرتے. اگر اپنی اولاد کو باادب بنانا چاہتے تھے تو جب نکاح کا پیغام دیا تھا نا اس وقت دیکھتے کہ جس کو آپ بیاہ کر لا رہا ہوں یہ خود بھی باادب ہے یا نہیں. یہ پہلا حق ہے اولاد کا. اور اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں نا، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اب جو اولاد کے حقوق اس کے ذمہ ہوئے نا، اب اولاد کا ایک حق اس کے ذمہ کیا گیا، پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں اذان دی جائے. شریعت مطہرہ نے جو بھی حکم دیے نا ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوا کرتی ہے. بچے کے کان میں اذان دو. کیوں؟ یہ ابھی ابھی دنیا میں آیا نا تو سب سے پہلا نام جو اس کے کان میں جائے وہ میرے رب کی کبریائی کا نام ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالی جل جلالہ کا نام اس کے کان میں جائے. سب سے پہلے اذان اس لیے رکھی گئی کہ ساری زندگی یہ اپنے رب کے نام کی لذت، حلاوت اور چاشنی محسوس کرتے ہوئے گزارتا چلا جائے. اس کی حکمت یہ تھی. یہ اس لیے بچے کے کان میں اذان رکھی گئی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہو گیا،
بچہ پیدا ہونے کے بعد نا اب جو چیز ذہن میں آ رہی ہوتی ہے یا جو کام کیا کرایا جا رہا ہوتا، بچہ پیدا ہو گیا فوراً موبائل نکالیں گے، جگہ جگہ میسیجز کا سلسلہ شروع ہوگا، اللہ کی نعمت آ گئی، اللہ کی رحمت آ گئی۔ اب باقاعدہ میسیجز کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، ایک کو فون کریں گے، دوسرے کو فون کریں گے، خالو ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دیگر اعزہ وقارب ہے، ننہیال والے، ددہیال والے، باقاعدہ سے تحریک چل رہی ہوگی، سب کو اطلاع دے دو میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ چاہیے 2 4 5 10 کو اطلاع کرنے کے بعد اب وہاں سے میسیجز کا سلسلہ مبارک کا آنا شروع ہوگا، ساتھ ہی ساتھ مٹھائی کا تقاضا ہونا شروع ہوگا۔ اوئے ہوئے، ابھی تھوڑی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، مٹھائی تو آئی نہیں، اب یہ بازار کی طرف نکلے گا مٹھائی لینے کے لیے، مٹھائی لے کر واپس آیا، آتے ہوئے راہ میں خیال آ رہا ہوگا میرے فیس بک پر، یوٹیوب پر، فلاں جگہ پر اتنے سارے لوگ میرے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو تو ابھی تک بتایا ہی نہیں میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ اب وہاں باقاعدہ سے شیئر کرنے کا سلسلہ ہوگا، جہاں جہاں جا کر بتایا نا سب کی طرف سے تقاضا ہوگا یار تصویر تو بھیجو۔ اب بچے کی نو بولود کی تصویریں لینے کا سلسلہ، کبھی ادھر شیئر کبھی ادھر شیئر، یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں، بچے کے کان میں اذان، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ جب بعض اوقات میں ایک لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے یار وہ بندہ نہیں ملا تھا، اذان دینے کے لیے بندہ نہیں ملا تھا، جب بندہ نہیں ملا تھا تو خود بندے بن جاتے، خود ہی آگے بڑھ کے بچے کے کان میں اذان دے دیتے۔ کیا اذان کے لیے لازمی ہے کہ کوئی حافظ صاحب ملیں گے تو ہی اذان ہوگی؟ مسجد کے امام صاحب ہی بچے کے کان میں اذان دیں گے؟ خطیب صاحب آئیں گے وہ بچے کے کان میں اذان دیں گے؟ یا فلاں صاحب آئیں گے تو بچے کے کان میں اذان دیں گے؟ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، خود آگے بڑھتے بچے کے کان میں اذان دے دیتے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ یہ بچہ دنیا میں آیا، اس کے کان میں سب سے پہلے جو نام جائے نا وہ میرے رب کی کبریائی کا نام جائے۔ بعض اوقات کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں بچے کے کان میں اذان ہی نہیں ہوتی، اور میری معلومات میں اس طرح کے بعض کیسز بھی ہیں دوسرے دن جا کر بچے کے کان میں اذان ہو رہی ہے، توجہ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا۔ اور یہ جواب بھی ایک مقام پر سننے میں آیا کہ یہ بھی کوئی کرنے والا کام ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچے کے کان میں اذان بھی دی جاتی۔ ساری چیزوں کا پتہ تھا، اولاد کے حقوق جو تمہارے ذمہ شریعت مطہرہ نے کیے صرف انہی کی خبر نہیں تھی، صرف انہی کا پتہ نہیں تھا، تو خود آگے بڑھ کے بچے کے کان میں اذان دے دیتے۔ چلو بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی جگہ پر یہ جواب بھی سننے میں ملے کہ جناب وہ اذان آتی نہیں تھی۔ کیسا عجیب آدمی ہوگا کہ جسے اذان بھی نہ آتی ہے۔ اذان یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، میرے رب کا جس قدر شکر ادا کرو وہ کم ہے۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں نا، جس شہر میں رہتا ہوں، پنجگانہ نماز کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہوتی، اور صرف ایک اذان کی آواز نہیں آتی، ایک نماز میں کئی مساجد کے اذان کی آوازیں میرے کان میں پڑتی۔ اس کے باوجود بھی میں اذان کو یاد نہ کر سکا، کیوں؟ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ چاہیے اولاد کا حق تھا۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں نا تو شریعت مطہرہ نے ایک حق یہ ذکر فرمایا، اپنے بچے کا اچھا نام رکھ، اچھا نام، اور اس پر باقاعدہ سے میرے آقا نے رہنمائی بھی فرمائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن۔ ہم نام رکھنے کی طرف جاتے ہیں نا، ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے یار یونیک قسم کا نام ہونا چاہیے، ایسا نام ہو کہ زندگی میں کسی بندے نے وہ نام نہ سنا ہو، ہم اس نام کے چکر میں پڑتے ہیں۔ بعضوں کا نیٹ سرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی نیا نام ملے نا، کوئی ایسا نام کبھی کسی نے بچے کا نام نہ رکھا ہو، اور اس پر علماء سے مشورہ نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، جو نام نیٹ پر مل گیا نا اٹھا کر بچے کا نام رکھ دیا۔ مانا کیا ہے یار؟ مانے کا تو پتہ نہیں ہے، نام بڑا پیارا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کا پتہ نہیں ہے، نام بڑا پیارا ہے۔ بعض اوقات کسی علم والے سے جب پوچھا جاتا ہے نا، یا ان کو نام بتایا جاتا ہے تو وہ کان پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یار یہ تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا بچے کا یہ نام رکھو؟ اس کا تو معنی اتنا الٹا ہے، اس کا تو معنی اتنا عجیب و غریب ہے، یہ بھی کوئی رکھنے والا نام تھا؟ تو اس وقت بھی ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے ہاں
جو سب سے زیادہ پیارے نام ہے نا، سب سے زیادہ پسندیدہ نام، وہ ہے عبداللہ، عبد الرحمن. میرے رب کو جو پسند ہے عبداللہ، عبد الرحمن. اور اگر آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں نا، آپ مجھے یہ بتائیے عبداللہ کن کا نام ہے؟ روئے زمین پر اللہ کی ساری مخلوق میں جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے نا، میرے آقا، ان کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ. ہمارے آقا کے والد محترم کا نام، کیسا پیارا نام ہے. لیکن ہمارے ذہن میں آئے گا نہیں یار، یہ تو پرانا نام ہے. عبد الرحمن پرانا نام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے نا، وہ یہ والے ہیں. جو میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے نا، وہ مجھے پسند نہیں آئے. کیوں؟ اور اس کے بعد اگر ایک چیز کی طرف مزید توجہ دلاؤں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سمو بھی اسمی، میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو. ہمارے آقا کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کتنا پیارا نام ہے، کیسا عظیم نام ہے. یہ نام اس قدر عمدہ، اس قدر بہترین، اس قدر عظیم، جس گھر میں محمد نام کا بچہ موجود ہو نا، محمد نام کا بندہ موجود ہو، اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا، تنگی نہیں آئے گی. بعض اوقات جگہ جگہ جا کر دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، یار تنگی بڑی آ گئی، مصیبت آ گئی، روزگار نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، یار کوئی سمجھ نہیں آتی، سولے میں ہاتھ ڈالوں نا مٹی ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا غلطی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کروں، یار کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو سمجھ جائیے، اپنے بچے کا نام محمد رکھیے، گھر میں برکت آ جائے گی، تنگی چلی جائے گی، فراوانی آ جائے گی نام مصطفیٰ کی برکت سے. اور یہاں تک ذکر کیا گیا، کوئی مصیبت ہو نا، اس مصیبت سے ٹلنے کے لیے ہم مشورہ کر رہے ہیں، کوئی اور کام ہے جس کے حوالے سے ہم مشورہ کر رہے ہیں، اپنے مشورے میں محمد نام کے کسی بندے کو شامل کر لیں، اللہ اس مشورے میں برکت عطا فرما دے. اور ہمارے آقا کی خواہش اور تمنا پتہ ہے کیا ہے؟ ایک تو ابھی آپ نے حدیث سنی سمو بھی اسمی، میرے آقا فرماتے ہیں میرے نام پر بچوں کا نام رکھ. اور یہاں تک ذکر کیا گیا اگر کسی کے 4 بچے ہوں، وہ چاروں کا نام ہی محمد رکھ دے تو کیا عجب ہے. پہلا بچہ محمد، دوسرا محمد، تیسرا محمد، چوتھا محمد. امیر اہل سنت کی عادت کریمہ ہم نے دیکھی، شروع سے لے کر اب تک، جب تک سے امیر اہل سنت سے الحمدللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کے سلسلے ہوئے، شروع سے اب تک یہ سلسلے دیکھتے چلے آ رہے ہیں. کسی نے بھی بیٹے کا نام طلب کیا نا تو امیر اہل سنت نام رکھتے ہیں محمد. 7 کو اور نام ذکر کر دیا جاتا ہے، نام محمد پکارنے کے لیے مقداد، نام محمد پکارنے کے لیے دانیال، نام محمد پکارنے کے لیے ثوبان، نام محمد ہی رکھا جاتا ہے. امیر اہل سنت کی عادت کریمہ. اور قیامت کے دن کا ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھ، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جائے. جب یہ اعلان کیا جائے گا نا، ہزاروں کی تعداد میں میدان محشر میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا تھا، تم کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ بندے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے میرے مالک، ہمارا نام بھی محمد ہے، تیرے محبوب کی محبت کی وجہ سے ہمارے والدین نے ہمارا نام محمد رکھا. جب یہ کہا گیا محمد کھڑے ہو جائیے، ہمارا نام بھی محمد تھا، ہم کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرشتوں کو فرمائے گا میرے فرشتوں، میرے محبوب کے نام پر نام رکھا ہے نا، اس نام کی برکت ان سب کو داخل جنت کر دے. محمد نام رکھنے کی وجہ سے میرا بچہ جنت میں چلا جائے، اور کیا چاہیے. ہم یونیک کے چکر میں مارے گئے، جبکہ اتنی بڑی برکتیں اس نام کی حاصل کی جا سکتی ہیں. تو اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں. اچھا، اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھے نا تو ہمیں باقاعدہ سے حکم ارشاد فرمایا گیا علموا اولادکم حب رسول اللہ و اہل بیت رسول اللہ. اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ، محبوب کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. باقاعدہ سے ہمیں ذکر کیا گیا اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، تلاوت قرآن کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ.
باقاعدہ سے ہمیں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اپنی اولاد کو میری محبت سے کھاؤ۔ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی طرف کتنی توجہ؟ کیا روزانہ میرے معمولات میں یہ چیز شامل ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتا ہوں؟ بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا سلسلہ تو ہو سکتا ہو، اس کے بعد اگلا مرحلہ اپنے بچوں میں بیٹھ کر اپنے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ، محبوب کے اخلاق کریمانہ کی بات، سرکار کی عادات مبارکہ کی بات، کبھی معجزات نبی کا تذکرہ ہو، کبھی کمالات نبی کا تذکرہ ہو، کبھی عادات نبی کا تذکرہ ہو، کبھی معقولات و مشروبات و ملبوسات نبی کا تذکرہ ہو۔ ہمارے آقا کو کیا پسند تھا، کیا پسند نہیں تھا، کیا باقاعدہ میرے معمولات میں ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھوں اور ان اداؤں کا تذکرہ بچوں کے سامنے کروں؟ بندہ غور کرتا چلا جائے، سوچتا چلا جائے، کیا میرے معمولات میں یہ چیزیں ہیں؟ بہت زیادہ بچے سے محبت پیدا ہوئی نا، بیٹے آؤ نا بازار چلیں، آؤ گھومنے چلتے ہیں، کبھی آؤٹنگ کے نام پر بچوں کو لے گئے، کبھی ہوٹلنگ کے نام پر بچوں کو لے گئے، باقاعدہ سے ذکر نبی کی محفل سجا کر اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہو، ایسا کب ہوا؟ اور اس پر بھی نا بعض اوقات یہ انداز دیکھنے میں آتا ہے، امام صاحب کے پاس جائیں گے، خطیب صاحب کے پاس جائیں گے، پیر صاحب کے پاس آئیں گے، کسی اور جگہ قدم بڑھائیں گے، بچہ نافرمان ہو گیا، دعا کر دیں یہ سدھر جائے، بچہ بات ہی نہیں سنتا، مانتا ہی نہیں ہے، میں بڑا سمجھاتا ہوں، جو کہتا ہوں نا یہ اس کا الٹ کرتا ہے، یہ جگہ جگہ یہ موضوع لے کر بیٹھیں گے، باقاعدہ سے اس پر تذکرہ کیا جائے گا، میرے بچے کے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ بگڑ گیا۔ یہ بچہ آج آ کر بگڑا ہے، راتوں رات بگڑا ہے، یا فوری طور پر کوئی ایسی کیفیت ہو گئی، پہلے بڑا فرما بردار تھا آج یکدم نافرمان ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ جب بچہ ایک عمر تھی، ایک وقت تھا، پوری طرف آپ کی طرف متوجہ تھا، جب بچہ آپ کی طرف متوجہ تھا، یہ وہ وقت تھا کہ آپ اس بچے کو بچا لیں، آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی۔ ایک عمر ہوتی ہے، بچے کی توجہات کا مرکز والدین کی ذات ہوتی ہے۔ اب جتنے سننے والے یہاں موجود ہیں نا، آپ میں سے جو صاحب اولاد ہیں خود غور کیجئے گا، آپ کام سے واپس آئے، اگر دروازے پر بیل دی یا گاڑی کا ہارن دیا، جو ہی آپ دروازے پر پہنچے نا، کوئی اور دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے نہ پہنچے، سب سے پہلے آپ کا بچہ پہنچتا ہوگا۔ وہ دروازہ کھول نہیں سکتا، لیکن سب سے پہلے یہ پہنچتا ہوگا، اور دروازے پر پہنچ کر نا اندر سے وہ آپ کو کمپنی دینا شروع کر دے گا، آواز لگانا شروع کر دے گا۔ جو ہی دروازہ کھلے گا آپ گھر میں داخل ہوں گے، بقیہ سارے ہو سکتا ہے افراد اپنے کام دھندے میں مصروف ہوں، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ لپٹے گا، چمٹے گا، پیار کرے گا، محبت کے ساتھ پیش آئے گا، اور وہ پورا نا اپنی توجہ آپ کی طرف مرکوز کیے کھڑا ہوگا۔ جب یہ عمر تھی نا بچے کی توجہ آپ کی طرف تھی، اے میرے والدین، اے میرے بھائیوں، اے میرے وہ بھائیوں جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اب مجھے یہ بتائیے اس وقت آپ کی توجہ کہاں تھی؟ بچے کی توجہ آپ کی طرف تھی، آپ کی توجہ کسی اور طرف تھی۔ بچہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہا تھا اور آپ کے ہاتھ میں موبائل تھا، بہت زیادہ ہوا نا تو آپ نے ایک دفعہ چوم لیا، سینے کے ساتھ لگا دیا، ماتھا اس کا پکڑ لیا، دو محبت کے بول دیے، اس کے بعد بچہ اپنی طرف، آپ اپنی طرف۔ یہ عمر تھی بچے کو وقت دینے کی، آپ نے وقت کیوں نہ دیا؟ یہاں تک بھی دیکھنے میں اس طرح کے نظارے بھی آتے ہیں، آپ میں سے بھی کئی بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے ہوں گے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہوئے نا، کسی کمرے میں چلے گئے، حاجت کے لیے واش روم میں بھی گئے نا، بچہ دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، دستک دے رہا ہوتا ہے، آوازیں لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ بچے کی پوری توجہ آپ کی طرف تھی، یہ وہ وقت تھا، آپ کی توجہ بچے کی طرف نہیں تھی۔ اور باقاعدہ سے اگر غور کیا جائے نا، کئی ایک مثالیں ہماری نگاہوں میں آ جائیں گی، میں صرف سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پودا لگایا، اس کی ننھی شاخیں نکلنے لگی، ایک ٹہنی نے، نرم نازک ملائم سے ٹہنی تھی، اس نے دیوار کی طرف رخ کیا، یا پودا لگا ہوا ہے دیوار کی طرف رخ کیا۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں یہ اس طرف نہ جائے، یہ اس طرف جائے، یا اس طرف جائے، طریقہ کیا ہے؟ آپ نے دھاگا لیا، رسی لی، اس رسی کے ساتھ نے اس کی کومپل کو، اس کی ٹہنی کو یوں چڑھا دیا، آپ نے جس طرف اس کا رخ موڑ دیا نا، اس کا رخ اسی طرف ہو گیا۔
یہ بالکل سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کو کوئی لمبے چوڑے تکلفات نہیں کرنے پڑے, کوئی لمبی چوڑی تگو دو نہیں کرنی پڑی, بس ایک دھاگا لیا, اس دھاگے کی طرف اس کا رخ بڑھا دیا, اس کا رخ اس طرف ہو گیا. لیکن اب اگر اس وقت میں آپ نے توجہ نہ دی, یہ آہستہ آہستہ موٹی ہونا شروع ہوئی, ٹہنی بنی, ٹہنی سے جناب مضبوط تنا بنا, اب یہ اس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادھر نہ جائے ادھر جائے. اب بتائیے اب حل کیا ہے؟ دیوار کی طرف جا رہا ہے نا, دیوار کا نقصان ہو جائے گا. اب مضبوط طرح بن چکا ہے, اب یہ چاہتے ہیں اس کا رخ بدل جائے. اب کوئی حل نہیں ہے اس کا, صرف ایک حل ہے, اسے کاٹ دو, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو جب یہ عمر تھی اس بچے کی کہ اب تھوڑا سا اشارہ کر کے نا اس کی عادت بدل دیتے, اس وقت آپ کے ذہن میں تھا ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے. یہی جملہ آپ کی زبان پر تھا. وہ بچہ بچہ کہتے کہتے نا پتہ ہی نہیں چلا وہ بچے سے کب جوان ہو گیا. اب ساری زندگی یہ کہتے رہے. جب وہ مضبوط تنا بن گیا نا, اب جگہ جگہ جا کر کہہ رہے ہیں بچہ بگڑ گیا, بچہ بگڑ گیا, بچہ بگڑ گیا. کوئی سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. جب کرنے کا وقت تھا تب آپ کہاں تھے؟ سادہ کاغذ ہے نا, سادہ کاغذ پر جو تحریر آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں, جو تحریر چاہیں لکھ دیں. لیکن ایک دفعہ کچھ لکھا جا چکا ہے نا, اب آپ یہ چاہتے ہیں پہلے والی تحریر مٹ جائے, میں نئی تحریر لکھ دوں, میں نئی تحریر اس پر نقش کر دوں. اب بتائیے اب کون سا طریقہ ہے نئی تحریر لکھنے کا؟ پہلی تحریر مٹانی پڑے گی نا. پہلی تحریر جتنے بھی پختگی کے ساتھ آپ مٹائیں گے نا, وہ اپنا کچھ نہ کچھ اثر ضرور چھوڑ کر جائے. چھوٹے بچوں کے دماغ سادہ کاغذ کی طرح, یہ سادہ کاغذ پر اللہ کی محبت کی تحریر لکھیے, نبی کی محبت کی تحریر لکھیے, صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی تحریر لکھیے, اولیاء کرام کی محبت کی تحریر لکھیے, شریعت مطہرہ سے محبت کی تحریر لکھیے. لیکن جب کوئی اور تحریر نقش ہو گئی نا, اب آپ پہلے والی تحریر مٹا کر نئی ثبت کرنا چاہیں گے تو شاید دشواری ہو جائے گی. تو جو وقت تھا تحریر لکھنے کا, اس وقت تحریر لکھنے کی طرف آ جائے. ہمارے آقا کے صحابہ کا انداز کیا تھا, میں تو انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی جاتی. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے گھروں میں آتے. گھر میں آ کر نا بچوں کو برتن دیے جاتے, صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ, بچوں کو برتن دیے جاتے, اس میں پانی دیا جاتا اور کہا جاتا بچوں جاؤ نا مسجد نبوی میں, سرکار تشریف فرمائیں, ہمارے آقا جلوہ فرمائیں. بچوں محبوب کا دستے مبارک نے اس پانی میں ڈلوا کر لے آؤ. باقاعدہ سے بچوں کو بھیجنے کا معمول ہوا کرتا تھا. جاؤ مسجد نبوی میں, ہمارے آقا جلوہ فرمائیں, سرکار کا دستے انور اس برتن میں ڈلوا کر لے آؤ. اہل مدینہ سارا دن وہی پانی پیا کرتے جس پانی میں محبوب کے مبارک ہاتھ مس ہوا کرتے تھے. باقاعدہ سے معمول شریف. بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے, یہ حضرات ابھی خود ہی تو فجر ادا کرنے کے لیے آئے تھے, سرکار کے پیچھے ہی تو نماز پڑھ کے گئے, محبوب کی اقتداء میں نماز ادا کی. یہ خود ہی برتن لے کر آ جاتے, خود ہی پانی لے کر آ جاتے, خود ہی سرکار کا ہاتھ ڈلوا لیتے اور خود ہی گھر میں لے جا کر بچوں کو پلا دیتے. لیکن ایسا نہیں کیا, بچوں جاؤ مسجد نبوی شریف, بچوں جاؤ مسجد نبوی شریف. اب غور کیجئے گا, آپ نے اپنے بچوں کی ایک عادت بنائی نا, جب وہ ٹائم آئے گا نا کسی راہ کی طرف بچے کو جو بڑھنے کا ٹائم دیا گیا, بچہ روزانہ گھڑی دیکھ رہا ہوگا, ابھی ٹائم نہیں ہوا, فلاں جگہ پہ جانا ہے, فلاں جگہ پہ جانا ہے. اب روزانہ بازار لے کر جاتے, بچے کی عادت کا حصہ ہوگا, وہ گھڑی دیکھ رہا ہوگا, ٹائم پوچھ رہا ہوگا. ٹائم دیکھنا نہیں آتا نا, آگے پیچھے معلوم کر رہا ہوگا. 6 بجے روزانہ ابو لے کر جاتے ہیں, 6 بجنے میں کتنا ٹائم ہے, یہ روزانہ چیز ذہن میں ہوتی ہوگی. اپنے اسکول کا عادی بنایا, بچے کو پتا ہے کتنے بجے جانا ہے, کتنے بجے آنا ہے. آپ نے کسی اور جگہ کی طرف بڑھنے کا ذہن دیا, بچہ گھڑی کا ٹائم دیکھ دیکھ کرنا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مدینہ طیبہ میں کیسا حسین نظارہ ہوتا ہوگا, صبح صبح روزانہ خود بچے تقاضا کرتے ہوں گے, ٹائم ہو گیا سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کا, مسجد نبوی شریف میں جانے کا, مجھے پانی دے, میں مسجد نبوی میں سرکار کی زیارت کے لیے جاؤں.
باقاعدہ سے یہ ذہن بنتا ہوگا، اور بچے لائن لگا لگا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوں گے۔ یہ بچوں کے دلوں میں محبت رسول اتارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بچے دیکھتے ہوں گے نا، میری امی بھی وہی پانی پینا پسند کرتی ہے، میرے ابو بھی وہی پانی پینا پسند کرتے ہیں، میرے گھر کے سارے افراد وہی پانی پینا پسند کرتے ہیں، اور روزانہ یہ نظارے دیکھتے ہوں گے، تو ذہن بنتا ہوگا سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، باقاعدہ سے ذہن بنتا ہوگا سب سے اولا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بالا، یہ تو ہمارے آقا کی ذات گرامی، باقاعدہ سے یہ ذہن بنتا ہوگا۔ اور ایک انداز اور بھی ہوا کرتا تھا، حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا تذکرہ اپنے بچوں میں کیا کرتے، محبوب کی عادات کا تذکرہ کیا کرتے۔ بچوں کی ایک طبیعت آپ نے دیکھی ہے، بچہ بار بار سوال کرتا ہے، کوئی موضوع چھیڑ دیا نا، آپ نے تھوڑی سی بات کی، وہ بچہ آگے نہیں پڑھنے دے گا، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، سوال پہ سوال جاری ہوتے ہیں، بچہ بار بار سوال کرتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، جب اپنے آقا کی پیاری اداؤں کا تذکرہ بچوں کے سامنے ہوتا ہوگا، غزوہ بدر کی بات چلی، غزوہ بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ 313 کم و بیش، کافر کتنے تھے؟ 1000۔ مسلمانوں کے پاس سامان حرب کتنا تھا؟ تلواریں کتنی تھی، نیزے کتنے تھے، سواریاں کتنی تھی، کھانے پینے کا انتظام کتنا تھا، سب کچھ معمولی سی مقدار میں۔ ادھر 313، ادھر 1000۔ 1000 کے پاس تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، سامان حرب بھی ہے، اور کھانے پینے کی فراوانی بھی ہے۔ جب یہ ساری باتیں بچوں کے سامنے کی جاتی ہوں گی نا، سوال ہوتا ہوگا، یہ بتائیے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے 14 شہید ہوئے میدان بدر میں، ہمارے 14 شہید ہوئے، 13 میدان جنگ میں شہید ہوئے، ایک زخمی تھے، واپس آتے وہ بھی جب شہادت نوش کر گئے۔ 14 حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان میدان بدر میں شہید ہوئے۔ دوسری طرف 70 مارے گئے، 70 کو قید کر کے لے آئے۔ 313 کے 14 شہید ہوئے، اور جو 1000 کا لشکر ہے نا، ان کے 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اب سوال ہوتا ہوگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سامان جنگ بھی نہیں، تلواریں بھی نہیں، نیزے بھی نہیں، بھالے بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، کھانا پینا بھی نہیں، ان کے پاس ساری چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں، اس کے باوجود ان کے 70 مارے گئے، ہمارے صرف 14 شہید ہوئے، ہمارا ایک بھی قید نہیں کیا گیا، ان کے 70 قید ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ملتا ہوگا؟ میرے بچوں، اس میں نا اپنا کوئی کمال نہیں، اپنی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ جو بھی ہے نا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت ہے۔ یہ ساری برکتیں سرکار کی ذات مبارکہ کی ہیں۔ جب بچوں کے سامنے یہ باتیں اس طرح کی جاتی ہوں گی نا، تو ذہن وہی بنتا ہوگا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ ابھی سے بچوں کے ذہن میں یہ چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ بار بار اپنے آقا کا تذکرہ، بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کا تذکرہ، اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ بچوں کا ذہن بنتا چلا گیا، اپنے آقا کی محبت دل میں پیدا ہوتی چلی گئی، بچے محبت نبی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میدان بدر جب یہ میدان سجا نا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ میدان بدر میں اترے۔ 2 بچے، ایک کا نام ہے معاذ، دوسرے کا نام ہے معوذ۔ یہ دونوں بچے ننھی ننھی تلواریں لیے میدان میں موجود ہیں، اور ایک صحابی کہتے ہیں یہ بچے میرے پاس آئے، اگر کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کہتے میں نے پوچھا بچوں تم ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بچے کہنے لگے چچا جان بتائیے نا ابو جہل کون ہے؟ بیٹے یہ تو بتاؤ ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو جو بچوں نے جواب دیا نا، وہ جواب پتہ کیا ہے؟ کسی نے اس کو اپنے انداز میں ذکر کیا، یہ بچے کہتے ہیں مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری۔ یہ ان بچوں کی زبان پر ہے۔ جب بچوں کو کیسے پتا چلا کہ ابو جہل دشمن رسول ہے؟
بچوں کو کیسے پتا چلا کہ میدان میں اترنا ہے اور میدان میں اتر کر یہ کام ہم نے کرنا ہے؟ کیسے بچوں کا ذہن بنا؟ یہ گھر کی تربیت کا اثر ہے۔ اور جب ان کو بتایا گیا نا، وہ سامنے جو پیرا لگا ہوا ہے نا، جو بیچ میں گھوڑے پر سوار ہے، وہ ابو جہل ہے۔ بچے بڑی تیزی کے ساتھ نکلے اور پتہ ہی نہیں چلا، یہ نیچے سے نکلتے نکلتے آگے بڑھے، ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے ابو جہل کو، اور ابو جہل کا کام تمام کرنے والے دو ننھے ننھے بچے۔ میدان احد آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دشمن کی چال کے بارے میں بتلایا۔ صحابہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما، بچے حاضر بارگاہ ہونا شروع ہوئے، اور بچے آ کر نا اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا میں بھی جاؤں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، حضور میں بھی جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچوں کو واپس بھیجتے چلے جا رہے ہیں، تمہاری عمر کم ہے، تم بھی چلے جاؤ، تم چھوٹے ہو تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چھوٹے ہو تم بھی واپس چلے جاؤ۔ سرکار واپس بھیجتے چلے جا رہے ہیں، اور بچے تیار ہو کے نا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ان بچوں کو محبوب کی بارگاہ میں پیش کرنے والا کون؟ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے نا، جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے، جنگ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ان بچوں کو حاضر بارگاہ کون کر رہا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں کون پیش کرتا چلا جا رہا ہے؟ یہ گھر کی تربیت۔ بچوں، ہمارے آقا پر مشکل وقت آئے اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے، جاؤ اور اپنے آقا کے قدموں پر جا کر قربان ہو جاؤ۔ یہ گھر کی تربیت۔ اچھا، ایک بڑا پیارا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ ایک بچے کو میرے آقا نے اجازت دی، جب ایک بچے کو اجازت دی گئی نا، ایک اور بچہ حاضر بارگاہ ہوتا ہے، کہتا ہے آقا اسے اجازت دی ہے، مجھے کیوں نہیں؟ حضور یہ جائے گا، میں کیوں نہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ طاقت میں، ہمت میں، قوت میں یہ تم سے بڑا ہے، یہ دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، طاقت ہمت قوت میں بڑا لگتا ہے، اس لیے اجازت دی ہے۔ وہ بچہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، آقا اگر طاقت ہمت اور قوت کی وجہ سے اجازت دی ہے نا، مجھے اجازت دیجئے، میں اس کے ساتھ کشتی کرتا ہوں، اگر میں جیت گیا نا، اب مجھے بھی جانے کی اجازت دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی، مسجد نبوی کے باہر دونوں کی کشتی ہوتی ہے۔ جب پتا تھا نا کہ رہ گیا تو مجھے گھر جانا پڑے گا، یہ پوری قوت کے ساتھ لڑے، یہاں تک کہ کشتی جیت گئے، میرے آقا نے انہیں بھی جانے کی اجازت دے۔ گھر کی تربیت اور گھر کی تربیت کا اثر۔ آئیے روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ان بچوں کے سامنے کرتے چلے جائیں۔ کبھی سرکار کے معجزات کی بات ہو، کبھی اپنے آقا کے کمالات کی بات ہو، کبھی حسین عادات کی بات ہو، کبھی فضل و کمال کی بات ہو، کبھی جود و نوال کی بات ہو، کبھی اوج و کمال کی بات ہو۔ روزانہ اپنے بچوں میں بیٹھ کر نا اپنے آقا کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ کرتے چلے جائیں۔ سیرت رسول عربی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، یہ اپنے گھر میں رکھیے، یہ روزانہ بچوں کو پڑھ کے سنائیے۔ سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، یہ حاصل کیجئے۔ اس کے علاوہ کئی ایک رسالے، کئی ایک کتابیں مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں، حاصل کیجئے، پڑھیے، اور روزانہ اپنے بچوں کو بیٹھ کرنا اس میں سے کچھ نہ کچھ سنانے کا سلسلہ کیجئے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے بچے ابھی سے درست سمت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور الحمدللہ اس وقت تو دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں داخلے بھی جاری ہیں، عالم کورس کے داخلے جاری ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی، بچوں کے بھی داخلے جاری ہیں، بچیوں کے بھی داخلے جاری ہیں۔ مدارس المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کرائیے، جامعات المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کرائیے، ان کے سینے نور علم سے منور کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم ابھی سے اپنے بچوں کو بچانے کی طرف بڑھ جائیں۔ اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے، اور جو گزارشات پیش کی ہیں اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔